مجھے جیلم کی چوئی کا تذکرہ آیا تو پھر سنتے جائیے. جلالی صاحب علماء جانتے ہیں کہ اس مردود نے انجینئر جو خود کو محمد علی مرزا کہتا ہے، وہ چھوٹا مرزا، وہ جیلم کی چوئی، اس نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا. چونکہ ہمارا نوجوان اہل سنت سے ٹوٹ ٹوٹ کے، اپنے بڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے اس قسم کے کمینوں کو سنتا بھی ہے، ان کی باتوں کو اور عمل بھی کرتا ہے. میں کہہ دینا چاہتا ہوں، کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور یہ کمینے تیرا ایمان برباد کرنے کے لیے، تیرا تعلق، تیرا ناتا گنبد خضرا سے توڑ کے کفر سے جوڑنے کے لیے اس قسم کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. اور یہ باقاعدہ اس قسم کے کمینوں کو اس کتے کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، پوچھ علماء بیٹھے ہیں، ایسے کمینوں کی تقریریں سننا، ایسے کمینوں کے بیانات سننا، اور یہ حرام ہے اور تیرے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. صحیح کہا غلط؟ اور ہو رہا ہے کبھی اللہ کے حبیب کی عزت پہ حملے، کبھی کوئی بکواس، کبھی صحابہ کرام کی عزتوں پہ حملے، کبھی اہل بیت کی ناموس پہ حملے، کبھی اولیاء کرام کی عزتوں پہ حملے. اے باپ صحابہ کی شہنے، اور میں کہتا ہوں یہ جیلم کی چوئی کو یہ نوجوان نے سنا ہے، اس کی فارمنگ کی گئی ہے. تو یہ جیلم کی جوئی اپنے بیانات جناب بڑھ چڑھ کے کرتی ہے، لیکن کھر سے یہ نہیں نکلتی اور باہر یہ نہیں آتی، علماء کے سامنے یہ نہیں آتی. میں نوجوان کو بس میرا پیغام یہی ہے کہ جیلم کی چوئی میں لانتے بھیج دے، آج کے بعد یہ تہیا کر لے تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت رہے گا، اور انشاءاللہ اہل و سنت و جماعت تیرا خاتمہ ہوگا. ہاتھ کھڑا کر کے او جی مردیانوں میں کافر نہیں آخدا، میں تے اس لئی کافر آخنا وا، او سانو کافر کہندے نے، او منو کافر کہندے نے. مردئی منو کافر آخنا چھڑ دے، انہوں نے بھی کافر نہیں کہوں گا. میں نے کہا تھا کہ جیلم کی چوئی تجھے عقل ہی نہیں ہے کہ قادیانیوں نے کیا کیا بکواسات کی ہے. میں نے کہا مجھے بتا، قادیانیوں نے اللہ کی عزت پہ حملے کیے، اگر قادیانی تجھے کافر نہیں کہتے، اس کا مطلب کیا ہم قادیانیوں کو اور مسلمان مان لیں گے؟ مرزا قادیانی قذاب نے میرے آقا کی ناموس پہ حملے کیے، اگر قادیانی تجھے کافر کہنا چھوڑ دے تو کیا قادیانی پھر کافر نہیں رہیں گے؟ مرزا قادیانی قذاب نے اللہ کی کتاب قرآن پہ حملے کیے، میرے نبی کے فرمان احادیث پہ حملے کیے. مرزا قادیانی قذاب نے ختم نبوت کے تاج پہ، تخت پہ حملے کیے. اگر قادیانی تجھے کافر نہیں کہتے تو کیا قادیانیوں کو ہم مسلمان کہیں گے؟ اوے نہیں، قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں. قادیانی جب تک ختم نبوت کا انکار کرتے رہیں گے، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے کو ایک شریف انسان بھی مانتے رہیں گے. کائنات کے سب بدترین کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، اور مسلمان ہو سکتے. دوسری بات، ابھی پچھلے دنوں ایک اور بیان آیا، کیا بات بھی سن، اللہ غور سے سنیے، کیا بیان آیا؟ او جی تاجدار گولڈا کے خلاف بیان آیا. او جی نعوذ باللہ پیر سید مہر علی شاہ گولوی
مرزا قادیانی کے مقابلے میں نہیں آئے تھے. بکواس کی گئی کہ مرزا قادیانی آ گیا تھا, نعوذ باللہ پیر صاحب بھاگ گئے تھے. سنی کہ نہیں سنی بکواس؟ سنی کیوں جلالی صاحب ہے نا, یہ اس نے بکواس کی حضرت. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا علماء بیٹھے ہیں, ریکارڈنگ موجود ہے, میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی ختم نبوت کے پہرے کے لیے کس نے لگائی تھی؟ آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی. خام میں تشریف لا کے جب آپ مدینہ شریف میں تھے ارشاد فرمایا تھا, او مہر علی شاہ, ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی کا ذات میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے, میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. تو یہاں بیٹھا ہے, مدینہ شریف سے چلا جا اور جا کے ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی کے خلاف کام کر, ختم نبوت کا پہرا دے. تو میں نے تفصیلات سے بتایا تھا کہ تاجدار گولڈا نے کیسے اپنی ساری زندگی ختم نبوت کا پہرا دینے میں وہ گزار دی تھی. میں ان واقعہ کی طرف اب نہیں جانا چاہتا. میں جیلم کی چوئی کی اس بکواس کا جواب مزے کی بات یہ ہے کہ مرغئی کتاب سے دینا چاہتا ہوں. میرے پاس یہ کتاب ہے, کتاب کا نام مجموعہ اشتہارات ہے. پکنے والا, کہنے والا, لکھنے والا قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا مرزا قادیانی کذاب ہے. الگ واقعہ ہے, میں نے کہا تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جب تاجدار گولڈا نے مرزا قادیانی کذاب کو لاہور میں آ کے مناظرہ کرنے کا چیلنج دیا تھا, جس کے بارے میں یہ جیلم کی چوئی نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی آ گیا تھا, پیر صاحب نعوذ باللہ ڈر کے مارے نہیں آئے. میرے پاس یہ کتاب ہے اور جناب نگر سے یہ کتاب چھپی ہے. اگلی بات سنو, جس کے جی میں آئے جا کے حوالہ دیکھ سکتا ہے قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org, اس پہ یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کذاب کتاب کے صفحہ نمبر 461 پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے, اس بات کو مانتا ہے, کہتا ہے کہ پیر صاحب تو لاہور میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے تھے مگر میں نہیں آیا. آگے اگلی بات, ٹھہریے, اگلی بات کہتا ہے میں کیوں نہیں آیا, کہتا ہے بہرکیف میں لاہور آ جاتا لیکن مجھے پتا چلا کہ پیر صاحب کے ساتھ پشاور کے کچھ پٹھان بھی آ رہے ہیں, کہتے ہیں پٹھانوں کے ڈر سے نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, ہر صحابی نبی, نعرہ حیدری, تاجدار گولڈا, تاجدار گولڈا, علماء حق اہل سنت, اکابرین اہل سنت, امام شاہ احمد نورانی, مولانا عبدالستار خان نیازی. جی یہ کس نے کہا جی؟ حضرت میں نے ایک مردئی نے پوچھیا, میں کہا دسو سور دیا پترا, اے مرزا قادیانی قضا نہ اللہ دا انہوں کوئی ڈر, نہ اللہ دا انہوں کوئی خوف, نہ انہوں ساڑھے نبی دا کوئی ڈر, نہ انہوں موت دے فرشتے دا ڈر, نہ انہوں جناب قبر دا ڈر, نہ انہوں حشر دا ڈر, نہ انہوں جہنم دی آگ دا ڈر. اے پٹھانا کو بڑا ڈر دا سی. اعلیٰ حضرت بھی پٹھان ہی سانو زور سر سلوٹ ہے. اس کو محبت, اس کو محبت,
عشق و محبت، عشق و محبت. یقین جانے زندہ قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، اور یہاں پہ اگر کوئی پٹھان بیٹھا نا ہم سب اس کو سلوٹ کرتے ہیں جناب کہ ٹاڈے ڈرنا مرزا دوڑ گیا آیا ہی نہیں تے جیلم دی چوئی کی کہندی ہے وہ جی نہیں مرزا آ گیا سی تے جناب پیر صاحب نہیں آئے، مرزا خدائے پیر صاحب آگے سی تے میں نہیں آیا کیونکہ میں نے پٹھانا کو ڈر لگدا سی. میں کہ مرزائی نو کہا جے مرزا آیا نا پھر پٹھانا نے انہوں ایسا دا حال کرنا سی انہیں زندہ بچ کے تے کی کرنا سی. تانوں سارے نو پتہ ہے وہ تانوں سارے نو پتہ ہے کہ کی کرنا سی. مجھے ایک جیل میں چوئی کا ماننے والا سنیے گا کہا جناب ہے کی گل ہوئی مرزے نے تے ایک ہے کہ جیرا پیر صاحب نہیں نہ آئے تے مرزا آ گیا سی. مرزائیہ نے منو یہ گل کیتی ہے، مرزائیہ نے ساڈے مرزے چوئی نو او کتاباں کلیا سن تے مرزے جیل میں چوئی نے آکھے کہ منو مرزائیہ دیا کتاباں وہ مصول ہو یا میں وہ کتاباں پڑھیاں اونا کتاباں دے مطابق مرزا قادیانی آ گیا سی تے پیر صاحب نہیں آئے. میں کہا پھر سن میرے کو اے مرزائی کتاباں میرے کو بھی موجود نے. اے کتاب دا نائیں اور روحانی خزائن جلد نمبر 9 لکھن والا بکن والا قادیان دی گندی نالی دا گندا کیڑا مرزا قادیانی قضات سبا نمبر 31 دے ہوتے سن کی آہدائے جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا، یعنی کہ آہدائے جیرا بندہ منو نبی نہیں ماندا، جیرا بندہ منو رسول نہیں ماندا، کہتا ہے تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں ہے. کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا یہ حرام زادہ ہے، حلال زادہ نہیں ہے. میں کہتا سوئے اور مرزے چوئی دے منن والیا کیا اے مرزا جیلمی چوئی مرزا قادیانی نو نبی ماندا ہے؟ کہندا نہیں ماندا. رسول ماندا ہے؟ کہندا نہیں ماندا. تے میں کہا پھر مرزائی تے آہدائے اے مرزا چوئی بھی حرام زادہ ہے چونکہ مرتے نو نبی نہیں ماندا. اگر حضرت دشمن کی بات پہ اعتماد ہے پھر اس پہ بھی کر لو. اگر کوئی دشمن کی بات پہ اعتماد ہے اس پہ بھی کر لو. پھر سارے مرزے جیلمی چوئی کے فالورز آج کے بعد اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ حرام زادہ تھا کہ نہیں تھا. تھا ہے کیونکہ اگر مرزائی کتابوں میں اعتماد ہے تو پھر مانو ہم تو مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ. علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، پیران اعظام بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، اولیاء تشریف فرما ہیں، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جس نے پوری امت کو اتنی بڑی گالی دی تھی یہ گھسیٹیدہ پتر اے خود حرام زادہ سی. اور اگلی بات سنیے یہ محترم حکیم صاحب بیٹھے ہیں اس بات کے گواہ ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا مجھے جلالی صاحب تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں کہ دنیا قادیانیت کو اس بات کا چیلنج دے رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی قادیانی، توجہ، قادیانیوں کا کوئی پوپ، کوئی پنڈت، کوئی پال مرزا قادیانی کو اور اس کی اولاد کو حلالی ثابت کرے 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے قادیانیوں کو کس بات کا چیلنج دیا. سننا بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی قادیانی ڈاکٹر صاحب مرزا قادیانی کو اور اس کی نام نہاد اولاد جو نصرت جہاں بیگم عرف نچھو سے ہوئی تھی
اس کو حلالی ثابت کر دے 1 کروڑ میں انعام دوں گا۔ 7 سال ہو گئے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا لگا کے تھک گئے۔ یہ محترم حق چھوڑ دیں، یہ محترم حکیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پچھلے سال مجھے کہا کہ برق صاحب مہنگائی بڑی ہو گئی، برق صاحب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو یار 2 کروڑ کر دینے ہاں، 1 کروڑ چیلنج ٹاڈا، 2 کروڑ میرا کہ دنیا دا کوئی قادیانی قادیان دے حرامی پلے مرزا قادیانی قذاب نو اور گستاخ نو اور دی اولاد نو حلالی ثابت کرے دنیا قادیانیت نو 2 کروڑ میرا نام دو۔ آئے نہیں دوڑے نے تے انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، ساڑھے چیلنج نو انشاءاللہ قبول کر سکتے۔ تو میرے بھائی صرف آپ احباب کے اس کہنا یہ چاہتا ہو کہ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے قوانین کو بنوایا ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بتایا ہمارے نوجوان کا ذہن برباد کیا جا رہا ہے، کفر کے انجیکشن ہمارے نوجوان کے مائنڈ میں ذہنوں میں وہ لگائے جا رہے ہیں، کبھی مرزا چوئی کی شکل میں، کبھی غامدی کی شکل میں، تو کبھی جناب کسی شکل میں ہمارے نوجوان کو ختم نبوت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہا اس قسم کی بکواسات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمانوں سے، نعوذ باللہ اچھے مسلمان ہیں۔ رانا لعنت اللہ نے یہاں تک بکواس کرتی تھی کہ یہ قادیانی ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، قومی اسمبلی بلایا جائے گا کہ اپنے دلائل پیش کرو۔ میں نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کو ایسے کافر قرار نہیں دیا گیا، اور یہ تو سن 74 کی بات ہے نا۔ قادیانیت کے بارے میں سب سے پہلا فتویٰ یہ محترم حکیم صاحب قصوری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ کے دیکھو تیرے مسلک کا عظیم قائد، تیرے مسلک کا عظیم عالم، سرمایہ اہل سنت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قادیانیت کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور بتایا تھا یہ قادیانی بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر مسلمان ہو سکتے۔ تو تیرے بڑے یہ فیصلے کر چکے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں صرف چند باتیں کہہ کے 4-5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر آخر ایسا کیا پیش کیا گیا تھا، کیونکہ نوجوان کہتا ہے ہم سے یقین جانے میں نے پورے پاکستان کے بڑے بڑے بار ایسوسییشنز میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ میں نے تاریخ میں پہلی بار محترم ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ کراچی تک 100 سے زائد بار ایسوسییشن میں ختم نبوت کے عظیم الشان سیمینار سے خطاب کیے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے 100 سے زیادہ بار ایسوسییشن کے اندر یہ قوانین بنوائے ہیں کہ ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا ہر بار ممبر کے لیے اور ضروری قرار دلوایا ہے۔ میں نے تاریخ میں پہلی بار آپ کی سینٹرل جیلوں میں جا کے ختم نبوت کے سیمینار کیے، آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینار کیے، بڑے بڑے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز
تعلیمی ادارے وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے سیمینار کیے، اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ کراچی کے اندر ہائی کورٹ میں عظیم الشان ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو یہ بھی خوشخبری دیں گے، انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ختم نبوت کا پروگرام کریں گے، انشاءاللہ سپریم کورٹ کی درو دیواریں ہمارے آقا کے ختم نبوت کے نعروں سے گونجیں گی، انشاءاللہ گونجتی رہیں۔ تو میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا، لوگوں نے مجھے یہ بولا، وہ جی سمجھ نہیں آندی مردئی آخرے نے جیڑا کلمہ تو اڈا وہی کلمہ ساڈا۔ میں صرف چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی کے اندر یہ کاروائی 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے اسے لے کے پڑھ سکتا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے اندر بھی یہ ساری جلدیں موجود ہیں، ساری کاروائی موجود ہے، وہاں جا کے بھی ملاحظہ کر سکتے ہو۔ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل جس کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے، یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی تھی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا پکڑنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 354 پہ اس نے صرف ختم نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ نعوذ باللہ ختم نبوت کو گالی بھی دی ہے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے یہ بکواس کرتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے میں ایسے مذہب کو شیطانی کہتا ہوں۔ یحییٰ بختیار نے یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا اور کہا بتا جو کمینہ قرآن پاک کو شیطانی کتاب کہے جس میں پروردگار نے 100 سے زیادہ مرتبہ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے، جو کمینہ میرے آقا کی احادیث مبارکہ کو لغو کہے، باطل کہے، شیطانی کہے، جو کمینہ اسلام کو شیطانی مذہب کہے، اس سے بڑھ کے اور کافر، اس سے بڑھ کے اور مرتد، اس سے بڑھ کے اور زندیق، اس سے بڑھ کے اور کوئی کمینہ ہو سکتا ہے وہ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، در حقیقت شیطانی خزائن، جلد نمبر 17، بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں صفحہ نمبر 445 پہ اس نے جو بکواس کی، یہ بکواس قومی اسمبلی کے اندر اور کاروائی میں موجود ہے۔ اس کے اندر قادیان کا چمگادڑ یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ محمد کا زمانہ چلا گیا، محمد کی نبوت کا دور چلا گیا، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی چاہیے، اور وہ میں مرزا قادیانی ہوں۔ اور یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ بتاؤ یہ زمانہ سارے زمانے قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی سارے زمانے میرے آقا کے ہیں۔ اس کائنات کے یسوع میرے آقا کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ میرے آقا کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ کائنات پیدا کرتا، نہ کائنات کا حسن پیدا کرتا۔ پروردگار کی عزت کی قسم ہے
ساری کائنات کا حسن حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ تو جو کمینہ یہ بکواس کرے کہ نعوذ باللہ محمد کا زمانہ چلا گیا میرا زمانہ ہے، ساڈا بندہ پوچھے وہ جی سمجھ نہیں آندی جیڑا کلمہ مرزائی آخدے نے ساڈا اوہی کلمہ تواڈا، جیڑا تواڈا اوہی ساڈا، آنکھیں کھول ایسے کمینوں کے پاس جائے گا، ایسے لالتیوں سے تعلق رکھے گا، یہ ڈنگ مار کے تیرے سینے سے ایمان کا نور ہی اور نکال لیں گے۔ یہ بھی وعدہ کر جب تک دم میں دم باقی ہے ان کتے قادیانیوں کا بائی کارڈ بھی کرے گا، جیلم کی چوئی کا بائی کارڈ بھی کرے گا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا کیا کہ بلا پوچھو ڈاکٹر صاحب سے، تفصیلات جانتے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند ہنٹس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا کیا، کیونکہ ہم نے کئی زبانوں سے سنا ہے، یہ بکواسات کرتے سنا ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا تھا، میرٹ پہ دیا تھا کہ جناب جہاں ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو پاکستان کا آرٹیکل 20 یہی کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے نظریات کی پریچنگ کرنے کی پرمیشن ہے۔ تو آئیے معاملہ اصل میں تھا کیا، مبارک احمد نام کا، اس مبارک احمد ثانی نام کا وہ کتا قادیانی مبلغ جس نے جرم یہ کیا تھا کہ قرآن پاک کو پرنٹ کروانے کے بعد اسے تقسیم کیا تھا، جس نے جرم یہ کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی تحریف شدہ اشاعت جس کے مطابق قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجا ہے، قادیانیوں کا وہ ترجمہ قرآن، وہ تفسیر قرآن جس کے مطابق قادیانی بکواس کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی صرف نبی بن کے نہیں آیا، صرف رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ دنیا کے اندر نعوذ باللہ وہ محمد بن کے آ گیا ہے، بلکہ نعوذ باللہ پہلے محمد سے بھی بڑھ کے آ گیا ہے۔ یہ میرے پاس قادیانیوں کی ایک کتاب موجود ہے تذکرہ، اس کے اندر اس مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ بکواس کی ہے، ربوہ سے چھبی ہے، اشاعت نمبر 4 ہے، کہتا ہے صفحہ نمبر 75 ہے، اللہ نے مجھے وحی کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ یہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن ہے، اور یہی کتاب اگر آپ اس کے پیجز کو دیکھیں، صفحہ نمبر 278، صفحہ نمبر 279، صفحہ نمبر 332، صفحہ نمبر 335، صفحہ نمبر 338، جگہ جگہ یہ بکواس کرتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہتا ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے، قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہتا ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اس کتے مرزائی نے یہ تحریف شدہ ترجمہ چھاپا بھی، تقسیم بھی کیا، تحریف بھی کروائی۔ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد معاملہ پہنچا ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ نے سزا یافتہ قرار دیا، اپنی بیل کے چکروں میں سپریم کورٹ پہنچا تھا، تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانی کی فیور میں یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنے نظریات کی
تبلیغ کر سکتا ہے۔ پھر تم نے دیکھا قوم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھی، بچے بچے کی زبان پہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو مسترد کرے۔ جب یہ کمپین چلی ڈاکٹر صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے ختم نبوت کا ایک عظیم الشان پروگرام کیا، جس میں اس سابقہ گورنر بھی موجود تھا، کھوسا بھی موجود تھا، دیگر ریٹائرڈ ججز وہاں پہ موجود تھے۔ میں نے ان کے سامنے توجہ کرنا، آخری بات کر رہا ہوں، یہ بات کہی تھی میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 18 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 کے اندر یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا۔ بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ لکھ کے سنیے گا کیا بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ سنو، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو۔ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ لکھ کے کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، مجھے رسول کہا ہے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جو قادیانیت کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس میں یہ کتاب کا حوالہ پیش کر کے نیچے کہا تھا کہ قادیانی دھوکے باز کافر ہیں اور دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا اگر قادیانیوں کو ان نظریات کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ایک نیا سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مطابق ہوگا، تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی قادیانی اپنے کفریات کی تبلیغ کر سکتا نہیں، خود کو مسلمان ظاہر کر سکتا نہیں، شاعر اسلامی استعمال کر سکتا۔ تو چیف جسٹس نے کہا وہ جی کر سکتا تھا، یہ آئین سے بھی غداری ہے، یہ پاکستان کے آئین سے بھی غداری ہے، اسلام سے بھی غداری تھی۔ پھر ہوا کیا؟ سننا، آخری بات کر رہا ہوں، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ختم نبوت کا سیمینار کیا، میں نے یہی کتاب کا یہی حوالہ پیش کیا، میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پیش کی۔ میں نے کہا جناب مرزائی کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں محمد کا تذکرہ آیا ہے وہاں وہاں محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے اجازت ہے، کہنے دو۔ میں نے کہا پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کل کلا توجہ کرنا کوئی قادیانی قرآن پاک کا ترجمہ کرے اور کہے کہ جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر شیطان کا تذکرہ آیا ہے، جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر ابلیس کا تذکرہ آیا ہے، فرعون کا تذکرہ آیا ہے، ابو لہب کا تذکرہ آیا ہے، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، بڑے بڑے شیاطین کے بڑے بڑے لعنتیوں کے تذکرے آئے ہیں، ان سب سے مراد پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اگر کرے کیا پرمیشن دے گا؟ ایمانداری سے بتائیے، حضرت اجازت دے گا؟ وہ جی لگے رہو مذہبی ذاتیے جو چاہے کہندے رہو، کیا پرمیشن دے گا؟ میں نے کہا تھا تیری ذات کے لیے تو پرمیشن نہیں دیتا، اللہ کی کتاب کی عزت کے لیے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، ناموس کے لیے، پھر کتے قادیانیوں کو کیا پرمیشن دی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ لتر کھانے کے بعد اپنا فیصلہ واپس لیا، ایسے ماننے والے نہیں ہیں۔ بس میں آپ دوستوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میری بات ختم ہو چکی کہ انشاءاللہ
آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں۔ ختم نبوت کے پہرے کے لیے میں نے بتایا کہ ہمارے کافرین نے خون کی ندیوں کو عبور کر کے تیرے چمنستان کے اندر، تیرے پاکستان کے اندر ان قوانین کو بنوایا ہے۔ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں۔ یاد رکھنا پاکستان کی رجسٹری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی تفصیلات آپ میری ان کتابوں میں پڑھیں گے۔ اللہ نبی کے کرم سے ڈاکٹر صاحب اللہ نے اس کتاب کو آپ جانتے ہیں ایسی برکت دی، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بالخصوص پیش کی تھی۔ کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے گڑھرے میں اللہ نے ایسی برکت دی۔ یہ کتاب کا 50واں ایڈیشن الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے اور ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو چکے، لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے ختم نبوت کے مجاہدین بن چکے ہیں۔ اور یہ میری نئی کتاب جس کا نام ہے قادیانی، اسلام اور وطن دونوں کے غدار، یہ وہ کتاب ہے جس میں میجر جنرل شفیق احمد نے اپنے بہترین کمنٹس دیے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے بہترین کمنٹس اس کتاب کے بارے میں پیش کیے ہیں۔ بس میں اسی میں اقتبا کروں گا کہ ہر بندہ ختم نبوت کے گولڈن جوبلی کے اس پروگرام کی برکت سے اس کتاب کو لے کے جائے۔ انشاءاللہ دونوں کتابیں آدھی قیمت پہ پیش کی جا رہی ہے، ہر بندہ لے کے جائے، کیونکہ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو، ختم نبوت کی کتابیں ہو، اللہ رسول کا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ ختم نبوت کے صدقے سے غم دور کر دیتا ہے، ٹینشنیں دور کر دیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ اور تاجدار بغول اللہ کے بغول جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کرو گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے شرعام رکھ دیا۔ سب بولو تاجدار ختم نبوت۔ احباب دی وقار، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ جس ہستی کا آپ ہزاروں